السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الذی ارسلہ بالہدی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین الشرفاء ائمۃ الہدی و مصابیح الدجا الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، لا سیما بقیت اللہ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، آپ عزیزان کے سامنے جو آیت مجیدہ تلاوت کی گئی ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے۔ ارشاد رب العزت ہے اپنے حبیب پیغمبر سے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جو کچھ رسالت کا، دین و نبوت کا میں نے کام انجام دیا، اس پر میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کا حق ادا کرنا۔ آج کے ہمارے سیشن کا جو موضوع ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، حسینی خاندان اور عاشورائی جوان۔ چونکہ ہم آستان محرم کے قریب ہو رہے ہیں، ایام عزا بہت قریب آ چکے ہیں، اسی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ میں سوچیں کہ یہ جو ایام عزا آ رہے ہیں، ان عزا کی محافل و مجالس یا جلوسوں کا بپا کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ جیسے ہی محرم آتا ہے، پوری دنیا کے شیعہ ایک عشق کے راستے میں نظر آتے ہیں، فرق نہیں کرتا کوئی اہل عمل ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اہل علم ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہے یا نہیں، بلکہ جس شخص کے دل میں حب حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اس شخص نے ان ایام عزا میں حاضر ہونا ہوتا ہے۔ ایک عشق بیدار ہوتا ہے، ایک ولولہ ایجاد ہوتا ہے، ایک ایسی رغبت مومن کے دل میں اٹھتی ہے کہ اس مومن کو اپنے گھر سے نکال کر محافل عزا کی طرف کھینچ لاتی ہے وہ محبت۔ مگر کیوں یہ عزاداریاں ہم بپا کرتے ہیں؟ عزاداری اگرچہ ایک غم ہے، لیکن اس غم کے پیچھے عشق کی طاقت نہفتہ اور پوشیدہ ہے۔ اگرچہ غم حسین علیہ السلام منانے سے غمگین ہوتے ہیں، ہم درد محسوس کرتے ہیں، الم و تکلیف و مصیبت محسوس کرتے ہیں، مگر ان مصیبت اور عزا کی محفلوں میں آنے سے ہمیں ایک روحانی سرور ملتا ہے۔ وہ کس طرح کا سرور ہے؟ تجربہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے، ہم نے خود تجربہ کیا ہے۔ جو بڑے عزادار ہوتے ہیں، خود ان کی ذات میں یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے
کہ جیسے ہم عزا خانوں میں جاتے ہیں، ذکر مصیبت و عزا سنتے ہیں اور ہماری آنکھیں برستی ہیں تو جان میں ایک سرور محسوس ہوتا ہے. انسان اپنی جان و دل و قلب کو بہت ہی ہلکا محسوس کرتا ہے کہ سال بھر کی جتنی گناہوں کی آلودگی تھی اب عشق حسین میں بہے جانے والے آنسوؤں سے وہ دھل جاتی ہے. اگرچہ عزاداری اس اعتبار سے منانے ہمارے لیے فرض و ضروری ہے چونکہ ہم مودت اہل بیت والے ہیں. مودت کا یہی تقاضا ہے کہ عزاداری ہم بپا کریں، منائیں، لیکن اس عزاداری کے کچھ اپنے تقاضے ہیں. یہ عزاداری منانے والے اگر واقعاً حسینی ہوں تو وہ پھر اپنا معاشرے میں کردار ادا کرتے ہیں. یہ عنوان ہے حسینی خاندان اور عاشورائی جوان. اگر کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کسی ٹاپک کا تو آگے اس کی گفتگو ساری سمجھنی آسان ہو جاتی ہے. حسینی خاندان یعنی وہ خاندان کہ جو اپنی نسل کی تربیت کرنے میں حسین جیسا کردار ادا کر رہا ہو. حسینی خاندان ایسا خاندان کہ جس کے سربراہ خاص کر ایک خاندان کے بڑے ماں باپ اگر انہوں نے اپنی نسل کی تربیت کرنے میں کردار حسینی ادا کیا ہوگا تو اس نسل سے سر اٹھانے والے جوان عاشورائی نظر آئیں گے. عاشورائی جوان زیادہ میں تعریف نہ کروں، باپ حسین ابن علی علیہ السلام جیسا اور جوان علی اکبر علیہ السلام جیسا. عاشورائی جوان عزاداریاں تیار کرتی ہیں، لیکن عزا میں جب جوان جاتا ہے کس نیت کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ، کس عشق و جذبے کے ساتھ، یہ اس جوان کے ماں باپ نے طے کرنا ہوتا ہے. یہ اس جوان کے تربیت کرنے والوں نے طے کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جوان عزا میں جائے گا کس نیت سے اور عزا سے اس نے کیا لے کر آنا ہے. اگر تربیت حسینی ہو تب محفل عزا میں، مجلس عزا میں یا جلوس عزا میں جانا ہر مومن کی فطرت کا تقاضا ہے. فطرت میں جب بات آتی ہے تو پھر کیوں کا سوال نہیں رہتا. بھی کیوں بھوک لگتی ہے آپ کو؟ نیچر کا حصہ ہے ہمارا، فزیکل ڈیزائرز ہیں ہماری. کیوں ماں کو اپنے بچے سے محبت اور انس ہوتا ہے؟ بھی نیچر ہے ممتا کی. جو چیزیں نیچرل ہوتی ہیں ان پہ پھر سوال نہیں اٹھتا. کہ جب ہم مودت اہل بیت والے ہیں، جب ہم محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتے ہیں، جب ہماری فطرت میں خدا نے یہ عشق حسین گوند کے ڈال دیا ہے تو اب ہم سے یہ سوال کرنا بیہودہ ہوگا کہ کیوں عزا مناتے ہو؟ بھی ہم عاشق حسین علیہ السلام ہیں، ہم محب ہیں اپنے مولا حسین علیہ السلام کے. اور اس محبت میں جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ساتھ میں آپ کو ایک اور قرآنی آیت بھی سنا دوں. ایک تو آیت مجیدہ میں نے شروع میں سرلوح کلام قرار دی کہ پروردگار نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ محمد، کہ ان سے کہہ دیجئے اگر یہ اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے میرے اقربا اور ذوی القربا کی محبت کے. ذوی القربا کی جب ہم محبت رکھتے ہیں اپنے مسلم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس رسول کی آل پہ جو ستم ہوا ہے، اب ہماری مودت کا یہ تقاضا ہے کہ اس ستم کے خلاف آواز اٹھائیں. سورہ نساء کی دوسری آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. سورہ نساء اگر یاد نہ رہے تو چھٹے پارے کا شروع کا یہ جملہ ہے، شروع کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو برا کہنے کا حق نہیں دیتا ہمیں.
الا من ظلم، مگر اس شخص کے حق میں کہ جس پہ ظلم ہوا ہو۔ مظلوم کے حق میں ظالم کو برا کہا جا سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے یہ عمل۔ اگر مظلوم کے حق میں اٹھائی جانے والی آواز کہ جس میں ظالم کو رسوا کیا جا رہا ہو، تو ایسی آواز رب العزت کو پسند ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اور خاص کر ان ہستیوں کا ذکر، ان ہستیوں کی حق میں آواز اٹھائی جانے والی کہ جن کو یاد کرتے ہی انسان کو رب یاد آئے۔ وہ ہستیاں کہ جن کو یاد کرتے رب العزت کی معرفت اور محبت یاد آئے، ان ہستیوں کی یاد منانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو الہی شعائر کو زندہ رکھتے ہیں لوگ، ان کا یہ عمل دلوں کا تقوی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا آنکھوں کا تقوی، آنکھ کو حرام کام سے بچا لینا، کان کا تقوی کان کو حرام کام سے بچا لینا، اسی طرح ایک دل کا تقوی ہے۔ دل کا تقوی یہ ہے کہ ان ہستیوں کی یادیں منانا جن ہستیوں سے خدا یاد آئے، یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور پھر ہماری طینت ہی ایسی ہے، ہماری نیچر ہی ایسی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان لنا شیعہ، بے شک ہمارے لیے کچھ شیعہ ہوں گے، خلقوا من فاضل طینتنا۔ یہاں پہ میں پوری حدیث نہیں لے کے آیا، تفصیلی حدیث تھی کہ شیعوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بچی مٹی سے بنایا ہے، یعنی جس نیچر سے ہم بنے ہیں ہماری ہی نیچر سے ہمارے شیعوں کو خدا نے اٹھایا ہے۔ کیسی صفت کے مالک ہوتے ہیں؟ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، یہ ہمارے شیعہ ہماری خوشیوں میں خوش رہتے ہیں اور ہمارے غموں میں غمگین رہتے ہیں۔ بس ایک مودت کا تقاضا ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی عزاداری منانا، ایک مظلوم کے حق میں اٹھائی جانے والی آواز میں شریک ہونا، اور ایک ہے اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت دینا۔ ان چیزوں کو دیکھا جائے، اب اسی چیز کو ٹچ دیں، آپ ریلیٹ کریں اس کے ساتھ کہ اگر جوانوں کے ماں باپ حسینی ہوں، یعنی حسینی کردار ادا کیا ہو ماں باپ نے، تو ایسے جوانوں کو جب عزاداری کی محفل میں جانے کا موقع ملے گا وہ عاشورائی بنیں گے، چونکہ والدین جس مسلک کے ماننے والے ہیں، والدین نے جس امامت کو قبول کیا ہے، وہ والدین اپنی بعد والی نسلوں میں امامت کے پیغامات منتقل کرتے ہیں، اور جن قوموں کو، جن نسلوں کو، جن جوانوں کو امامت کے پیغامات ملتے ہیں وہ نسلیں عاشورائی بنتی ہیں۔ عاشورائی یعنی ایسے جوان کہ جو عاشورہ والوں جیسا کردار ادا کریں۔ یہ ٹرمز تھوڑی سی ہمارے لیے اجنبی ہوتی ہیں، چونکہ ہم زیادہ قریب نہیں ہوتے نا اس کلچر اہل بیت کے، تو یہ بیگانہ پن ہمیں لگتا ہے۔ جس طرح ابھی ایک ٹرم چند دنوں پہلے آپ نے سنی یا مشہور ہوئی، غدیری ہیں ہم۔ غدیری ہیں یعنی کیا؟ یعنی ولایت والے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اعلان ولایت ہوا، ہم اس اعلان کو ماننے والے ہیں، غدیری ہیں۔ اسی طرح عاشورائی ہیں ہم کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا جو مقصد شروع ہوا تھا، ہم اس مقصد کے وارث ہیں، ہم اس مقصد کو آگے بڑھانے والے ہیں کہ عزاداری ہمارے لیے ایک موومنٹ ہے، اس موومنٹ کا شامل ہونا یا حصہ بننا ہمارے لیے ضروری ہے شیعہ ہونے کے ناطے۔ اور اس عزاداری سے سب سے اہم اور بنیادی پیغام کیا ملتا ہے ہمیں؟ زیارتوں میں اگر آپ نے کبھی دقت کی ہو، بہت ہی عظیم ہمارے شیعہ مذہب کی علم و معرفت کا ذخیرہ دعاؤں اور زیارتوں میں ہے۔ وہ دعائیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں، اور وہ زیارات کے جو ائمہ کی بارگاہ میں ہم جا کر عرض ادب اور عرض سلام کرتے ہیں، یہ ایک عظیم مجموعہ ہے شیعہ علم و حکمت اور معرفت کا۔ اسی زیارات کے سلسلے میں ایک زیارت مشہور جو ہم عام پڑھتے رہتے ہیں، زیارت عاشورہ، اس کا ایک جملہ ہے کہ جب اپنے مولا حسین اسلام کو ہم سلام عرض کرتے ہیں، عرض ادب کرتے ہیں، تو ایک جملہ ہے انی اتقرب الی اللہ بحبکم وبالبراءۃ من
اعدائکم، اے مولا آپ کی جو محبت کو ہم نے تھاما، آپ کے عشق کی وادی میں جب ہم نے قدم رکھا تو مقصد ہمارا کیا ہے، کیا چاہتے ہیں اس سے؟ انی اتقرب الی اللہ بحبکم، اے مولا حسین آپ کی محبت کا سہارا لے کر ہم خدا کا قرب چاہتے ہیں، وبالبراءۃ من اعدائکم، اور آپ کے دشمنوں سے تبرہ کرتے ہوئے ہم خدا کا قرب چاہتے ہیں۔ دشمنوں سے برات، عملی برات، زبانی نہیں۔ زبانی جمع خرچے تو بہت کر لیے پاکستانی قوم نے، زبانی تبرے کر کر کے اپنی کردار کو برباد کر لیا۔ برات زبانی نہیں ہوتی، برات عمل کی ہوتی ہے، برات کردار کی ہوتی ہے، کہ جن شخصیات کو ہم لوگ قابل مذمت جانتے ہیں ان کے کردار پہ ہم نے نہیں چلنا ہوتا۔ اگر اس کردار میں ڈھلے ہیں اور صرف زبانی تبرے کر رہے ہوں تو ہم در حقیقت وہ عاشورہ ہی نہیں ہے۔ عاشورہ والوں میں کوئی بھی زبانی نعرے لگانے والا نہیں تھا۔ میدان کربلا میں جتنے جوان حاضر ہوئے ہیں اس میں سے کوئی بھی نعرے والا نہیں تھا، سبھی کچھ کر دکھانا چاہتے تھے، سبھی کا ایک ہم و غم تھا کہ ہمارے امام کا مشن کیا ہے، اس میں ہم ثابت قدم کھڑے ہیں۔ اور یہ مشن کس نے دینا ہوتا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھانا ہے۔ حسینی خاندان سے یہ مشن ملے گا۔ اور ہمارے ہاں تو چونکہ اب ہوتا ہے نا، ہر قوم کا جتنا سینس ہوتا ہے، جتنا شعور ہوتا ہے، اتنی آگے نسلوں میں وہ شعور منتقل کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی کافی ایک حد تک کہ ائمہ کی محبت ماں باپ اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں، ائمہ کے نام سکھوا دیے، ائمہ کی تھوڑی تھوڑی زندگی کی معلومات کہانیاں کیسے سنا دیے، لیکن مقصد میں ہم لوگ پیچھے ہوتے ہیں۔ ایرانی کلچر میں آپ چلے جائیں، لبنان والوں میں آپ چلے جائیں، تو وہاں پر مائیں اپنے بچوں کو گھر سے تیار ایسے کرتی ہیں کہ تو حسین والا ہے، تو حسین والا ہے، تو تیرے کردار میں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے کہ جو ہمارے معصومین ائمہ کو پسند نہ ہو۔ لبنان میں تو جس طرح یہودی ظالموں سے شیعہ لڑ رہے ہیں، وہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کی پیشانی پہ پٹی باندھ دیتی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ نہیں، اب تازہ پیدا ہو رہا ہے نا، تازہ پیدا ہو رہا ہے۔ بچے تو بہت دل کی گہرائی کی امید ہوتی ہے نا ماں باپ کے لیے کہ ہمیں خدا دے کوئی ایسا وارث، کو خدا نعمت دے ہمیں، لیکن ان ماؤں کا آپ جگرہ دیکھیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین کی پٹی باندھ دیتی ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے، یہ حسین کا ہے۔ گھر سے ماں باپ حسینی ہو تو یہ جذبہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ان لبنان والے نوجوانوں نے کیا کیا مثالیں قائم کی ہیں دنیا میں۔ حزب اللہ کا نام آتا تو ہمارے سر فخر سے اٹھ جاتے ہیں۔ حسن نصر اللہ ایک سیدزادہ ہے، فرزند زہرا ہے، فرزند علی ابن ابی طالب ہے، ان حسن نصر اللہ کے ساتھ کیسے کیسے جوان پاکیزہ جاتے ہیں شہادتوں پہ، حسینی ہیں۔ علم حسین الاسلام کا حضرت عباس قلم تھام کر جاتے ہیں، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے دیکھتے ہیں اور اس بدبخت کو تہس نہس کرتے ہیں، نابود کرتے ہیں۔ پس حسین ابن علی علیہ السلام کے مشن کا اگر ماں باپ تعلیم دیں نوجوانوں کو تو پھر نوجوان جا کے عزاداری میں سے کچھ لے کر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جی آج کے جیسے نیا زمانہ آ چکا ہے، کچھ لڑکے جاتے ہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھ لکھ کے آتے ہیں، پھر سوچ رہتے ہیں کیوں جائیں اس محفل میں، یہ تو سال ہر سال لگتی ہے محفل، بھی اس سال ہم نہ گئے تو کیا ہو جائے گا۔ ہوتے ہیں نا بعض دفعہ تھوڑے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں بچے، بچوڑ ہو جاتے ہیں، تو اس پر سوال کرتے ہیں بھی کیوں ہم ہر سال جائیں پیٹنے کے لیے، کیوں ہر سال اپنے سینے پہ جا کے ہاتھ ماریں، کیوں جا کر ہر سال نوحے پڑھیں، عزاداریاں کریں۔ اگر مشن ماں باپ نے منتقل کیا ہو تو یہ بچہ ہر سال جائے گا حسینی بننے۔ اگر مشن حسینی ماں باپ نے منتقل کیا ہو بچوں میں تو یہ بچے پورے عشق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ ان محفلوں کا جا کے حصہ بنیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب جوان عزاداری کی محفلوں میں جائے گا تو عزاداری کی محفل میں اپنی ایک طاقت آئے گی۔ جوانوں کو دیکھ کر دشمن ہمیشہ گھبراتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جوان ہمیشہ ایک قوم کی طاقت ہوتے ہیں، ایک نظریے کے پورے پاسدار اور ضامن ہوتے ہیں جوان۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کر رہے ہیں توحید کی مکے میں، تو ان کے سپورٹر کون ہیں، حامی کون ہیں؟ بوڑھے ہیں جرگوں والے، سردار ہیں قوموں کے، یا نہیں جوان ہے رسول اللہ کے حامی؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا جوان، عمار یاسر مقداد جیسا جوان، مصعب بن عمیر جیسا جوان، کہ جنہوں نے زور بازو بھی دکھایا اور جاہلیت کا کلچر اکھیڑ پھینکا، وہاں پر علم و معرفت کے بیج بو دیے. یہ جوان تھے. خود امام حسین اسلام کو دیکھیں ان کے ساتھ کتنے جوان ہیں. قاسم نوجوان ہے، علی اکبر جوان ہے، عباس علم بردار جوان ہے. عباس کے ساتھ 3 اور بھائی ہیں، عثمان، جعفر اور سبھی جوان ہیں. جوانوں نے جب امام علیہ السلام کی حمایت کی، سپورٹ کی، تو امام علیہ السلام اس تحریک میں کامیاب ہوئے. یہ چیز ہے کہ ان عزاداریوں میں جوان کا حاضر ہونا، یعنی اپنی شیعہ کی ایمانی طاقت جوان دکھاتا ہے. اور جب اس مقصد کے ساتھ ہو، اس مشن کے ساتھ ہو، جو مشن حسین علیہ السلام کی محبت سے ہمیں لے کر خدا تک پہنچاتا ہے. جب خدا کی محبت و اطاعت ہو تو خدا کے پیغام کی پاسداری عزاداری جیسی محفل جوان کو سکھاتی ہے. لیکن ہم لوگ سرگردان ہیں، ہم لوگ حیران ہوتے ہیں عزاداریوں میں کہ جوان جاتا ہے پورے عشق اور جذبے کے ساتھ، لیکن لوٹ کے خالی آتا آ رہا ہے. اس میں چینجنگ نہیں آ رہی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. تو سوچنے کی یہ باتیں ہیں کہ اگر ایک جوان جاتا ہے محفل عزا میں، اور دیکھیں نا ہر سال گزشتہ سال سے بڑھ کے عزاداری کا جذبہ ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے ہر سال جو سفرے عزا بچھایا جاتا ہے عشق حسین ابن علی کا، اس میں ہر سال گزشتہ سال سے بڑھ کر جام ولا پہرایا جاتا ہے آپ کو. لیکن حالات ہمارے نہیں بدل رہے. انڈیویجولی طور پہ، انفرادی طور پہ نہ کوئی چینجنگ آتی کردار میں، نہ کوئی معاشرے کا کلچر بدلتا ہے. طاقت تو موجود ہے، آپ کہنے انرجی کا سورس موجود ہے، وہاں سے کوئی استفادہ کرنے والا نہیں ہے. یہاں پہ ذمہ داری پھر سمجھ آتی ہے کہ حسینی خاندان سے مراد کیا ہے. کیا حسینی خاندان میں موجود ماں باپ نے اپنے بچوں کو خدا کا مطیع بنایا ہے؟ کیا حسینی خاندان کے موجود ماں باپ نے اپنے بچوں کو حب خدا سکھائی ہے، محبت خدا سکھائی ہے کسی نے؟ یہاں پہ کردار سمجھ آتا ہے ماں باپ کا، کہ اگر ماں باپ حسینی ہوں اور حسینی اقدار کے مطابق جینا سکھایا ہو بچوں کو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ دیکھیں. ابراہیم اور ہاجر کیسی شخصیتیں ہیں، کیسی شخصیتیں ہیں کہ ایک نوجوان اسے اگر خدا کی طرف سے پیغام ملتا ہے، اس کے والد نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو ذبح کرنا چاہتا ہوں تمہیں. حضرت اسماعیل فرزند ابراہیم کی جن کی سنت اور قربانی ہر سال ہم مسلمان مناتے ہیں، اس جوان کا کیا کہنا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو حکم ملا ہے کر ڈالیے. ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین، آپ مجھے شاکر پائیں گے. جب حکم خدا ہے تو بابا آپ کر ڈالیے، یہ ذبح کر دیں مجھے، میں صبر کروں گا. یعنی اطاعت الہی کا جذبہ اتنا حضرت اسماعیل کو دیا ہاجرہ نے اور تربیت ابراہیمی نے کہ کٹنے کو تیار ہے یہ جوان. سیم جی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکے سے چلے ہیں، یہاں درمیان میں ایک منزل ہے، مکے سے کربلا کی جانب بنی مقاتل، منزل بنی مقاتل پہ امام علیہ السلام جیسے جیسے قافلہ جا رہا ہے تو اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی. اچانک امام حسین علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے تو کلمہ استرجاع بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ. امام حسین علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا تو ساتھ جوان موجود ہے. جوان امام حسین علیہ السلام کا اچانک سوال کرتا ہے اپنے بابا سے، بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ہاتف غیبی کی آواز آ رہی ہے کہ موت تمہارے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے.
حسین علیہ السلام کا یہ جوان کہتا ہے کیا بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اب حسین کا یہ جوان کیا کہتا ہے کہ بابا جب ہم حق پر ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا موت ہم پر آئے یا ہم موت کو گلے لگا لیں۔ بس ایک چیز جہاں پہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے بہت ہی ڈیپلی اور دقیق، وہ یہ کہ حسین علیہ السلام کے ماننے والے اس دنیا کو صرف سفر سمجھتے ہیں، دنیاوی زندگی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہماری اصل ہماری روح ہے، اس روح کا یہ دنیا ٹھکانہ قطن نہیں ہو سکتی۔ جیسے اقبال نے کہا نا اے طائر لاہوتی، طائر یعنی پرندہ۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان عالم روح اور عالم نور سے آنے والا ایک پرندہ ہے جسے وقتی طور پر یہ آشیانہ دیا گیا ہے۔ اس پرندے کو یہ آشیانہ وقتی طور پہ ملا ہے، اس پرندے نے اسی آشیانے میں بیٹھ کے پرورش پانی ہے۔ ہاں جب پرواز کے قابل ہو جائے گا اس لبادے کو پھینک کے چلا جائے گا اپنے رب کی جانب، جہاں سے آیا تھا ادھر لوٹ جائے گا۔ اور یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے، یہ چیز اسماعیل کو انہوں نے منتقل کی، یہی چیز حسین ابن علی جانتے ہیں، اور یہی حقیقت علی اکبر کے دماغ میں منتقل کی باپ نے۔ اب یہ جوان جب کربلا میں جاتا ہے کردار دیکھیں علی اکبر علیہ السلام کا۔ بس عاشورائی جوان یعنی حسین علیہ السلام کا ماننے والا اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور اپنے رب کی محبت میں دنیا کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جو رب کو پہچانتا ہے رب کے دین کی پاسداری چاہتا ہے، جو رب کو پہچانتا ہے اسے ظلم سے کوئی انس و علاقہ نہیں ہوتا، ظالم سے تبرہ، ظالم سے بیزاری۔ اور جو شخص ظالم سے دشمنی رکھتا ہو، جو ظالم سے تبرہ کرتا ہو، کیا وہ اپنے وجود میں ظلم کو کوئی حیثیت دے گا کہ میں بھی ظلم کروں کسی پر؟ جو ظالم کا دشمن ہے، ظالم پہ تبرہ کرنے والا ہے، کیا وہ اپنے وجود میں اس ظلم جیسے گندے جراثیم کو جگہ دے گا؟ ظلم ایک ایسا گندا جراثیم ہے جو حسینیوں کے کردار میں بالکل سازگار نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے، اڈاپٹ ہی نہیں ہوتا حسینی کے کردار میں۔ اب سوچ لیں ظلم کے کتنے مراحل ہیں، کون سے مراتب ہیں۔ ظلم انسانوں کے حق میں ظلم کرنا، ظلم اپنی ذات میں گناہوں کے ذریعے ظلم کرنا، ظلم اپنے رب کے ساتھ ظلم کرنا اس کے قوانین کو پامال کرتے ہوئے۔ بس جو عزاداری میں جا کر مشن حسین علیہ السلام سیکھا ہوا ہو وہ ظلم سے بری ہوتا ہے۔ اور عزاداری مشن کربلا ہمیں بہت سی ویلیوز سکھاتا ہے، بہت سی ویلیوز سکھاتا ہے یہ مشن۔ چند ایک میں نے یہاں پر نوٹ کیے۔ سب سے پہلا تو وہ یہ انی اتقرب الی اللہ بحبکم، خدا کی معرفت اور محبت چاہیے۔ عبودیت کا راستہ، عبودیت کا راستہ یعنی بندگی میں رہنا، زندگی اللہ کی بندگی میں بسر کرنا، نہ خدا کی مخالفتوں میں۔ عبودیت کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے تبرہ اور برات، یعنی ظالم سے تبرہ، عدالت کے چاہنے والے ہیں، چونکہ ہم امام عدل کے ماننے والے ہیں نا۔ امام زمان اسلام آئیں گے جب دنیا میں عدل کو پرچار کریں گے، دنیا میں عدالت پھیلائیں گے، ہم امام عدل کے ماننے والے ہیں، تو ظلم سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ظالم اور اس کے کردار سے انسان نفرت کرتا ہے تو بس اپنے وجود میں جھانکنا ہے کہ جب ظالم سے مجھے نفرت ہے کہیں میرے وجود میں یہ گندا جراثیم ظلم کا ہے تو نہیں، اپنے اصلاح کرنی ہے۔ کردار سازی یعنی در حقیقت اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے مشن کو سمجھا ہوا ہو اور عزاداری میں جوان جاتا ہے تو وہ اپنا کردار سازی کا درس لے کر آتا ہے۔ خدا سے عشق و محبت حسینی کے دل میں جاگتا ہے، خدا کی عبودیت میں زندگی بسر کرتے ہوئے عدالت اپنانا چاہتا ہے، ظلم سے کوئی سروکار نہیں، اور خدا کی عبودیت میں عدالت میں زندگی بسر کرنے والا اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے۔ کردار سازی کا کام۔
ہاں جب ایک جوان حسینی کردار میں ڈھل جائے، عاشورائی کردار میں ڈھل جائے، تو ایسے جوانوں سے پھر معاشرے میں چینجنگ آئے گی، معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ اپنے معاشرے کلچر کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کس طرح ظلم کا بس ہر جگہ بول بالا ہے ظلم کا۔ آپ کہیں جی نجی فیملی کے لوگوں کے مسائل دیکھ لیں، آپ لوگوں کے محلہ داری کے مسائل دیکھ لیں، آپ شہروں کی زندگی دیکھ لیں، آپ ریاست تک کے حالات دیکھ لیں، شروع سے پہلے سٹیپ سے لے کر آخر تک چلے جائیں، ہر جگہ ظلم کا بول بالا ہے۔ جب ظلم کا بول بالا ہے تو مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان عزاداری کی محفلوں اور محافل سے کچھ نہیں اپنے آپ کو بنایا، گئے ہیں عزاداریوں میں۔ اور یہ برکت ہے، یاد رکھیں یہ برکت ہے عزاداری کی، کہ جب عشق حسین میں آنسو بہائے جاتے ہیں تو ایک دفعہ دل دھل جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، انسان کے دل کی سرزمین بالکل شفاف ہو جاتی ہے۔ ہاں لیکن پھر ہماری کم بختی کیا ہوتی ہے کہ جب عزا کی محفل سے لوٹ کے آتے ہیں دوبارہ پھر وہی روٹین کی زندگی، دوبارہ پھر وہی گناہوں کی لت، دوبارہ اپنے دل کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جو ہدیہ اور جو تحفہ عزاداری حسین کی محفل سے ہمیں ملتا ہے دل کی پاکیزگی کا، اسے دوبارہ کھو دیتے ہیں۔ کردار سازی یہ بالکل لازم و ملزوم ہے عزاداری کے۔ عزاداری کی محفل سے کردار سازی نہیں ملی تو یعنی ہم نے مشن حسین علیہ السلام کو نہیں سمجھا ہوتا۔ اور یہ عزاداری کی محفلیں عجیب ہے واقعاً۔ ایک استاد عرفان، ان کا میں درس سن رہا تھا، قوم سے ہیں، استاد غفاری، شاید جن کو اگر فارسی آتی ہے تو وہ سرچ کر لیں، ان کا درس تھا، وہ جملہ عجیب سا درمیان میں کہتے ہیں کہ جب ہر سال ایک ولولے کے ساتھ، ایک جوش و جذبے کے ساتھ عذاب بپا ہوتی ہے ہر گزشتہ سال سے بڑھ کر، تو ایسے لگتا ہے گویا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر رکھا ہے کہ پروردگار مجھے اجازت دے ہر سال محرم میں میں جاؤں اور اپنوں کو کھینچ کر لے آؤں۔ عجیب جملہ تھا ان کا، حدیث نہیں ہے، ایک عارف ان کا اپنا یہ تصور تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال عزاداری پہلے سے بڑھ کر ولولے اور جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے تو گویا لگتا ایسے ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کر رکھا ہے، پروردگار مجھے ہر سال محرم میں اجازت دے میں جاؤں اور اپنوں کو ڈھونڈ کر لے آؤں۔ اور ہر سال اس محفل میں اضافہ ہوتا ہے، ہر سال عزاداروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی عزادار یہ سمجھے کہ اگر میں محفل عزا میں جاتا ہوں تو مجھے امام حسین نے کھینچ لیا ہے، میں خود نہیں آیا۔ اور جسے خود امام کھینچ لیتے ہیں وہ سرخرو ہونے چاہتا ہے۔ وہب قلبی کا آپ نے پڑھا واقعہ تاریخ میں، وہب قلبی یا زہیر بن قین جنہیں خود کھینچ کے لائے تھے کہ او میرے ساتھ چلو، نہیں گویا ہر سال عزاداری میں امام جوان پاکیزہ جوانوں کو کھینچ لاتے ہیں کہ او میرے پاس۔ ہاں اب اس عزادار کو اپنی قدر نہیں ہے، اس عزادار کو اپنی ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس امام نے چنا ہے، میں کس امام کے عشق میں آتا ہوں یا حسین کرتا ہوں۔ اپنی قدر نہ ہونے کی وجہ سے پھر اپنی ساری وہ برکت جو امام حسین کی عزا میں ملتی ہے سارا کھو دیتے ہیں۔ جو جوان عزاداری میں جاتا ہے کردار سازی کا اگر درس لے لے تو وہ عفیف ہو جاتا ہے، عفت کا مالک بن جاتا ہے، صاحب کردار، کسی کے ناموس کو نہیں جانتا، عفیف ہو جاتا ہے، اپنی ذات میں پاک ہو جاتا ہے، صاحب غیرت ہو جاتا ہے، غیرت اس کی زندہ رہتی ہے، چونکہ غیوروں کا ماننے والا ہے نا، غیور کا ماننے والا غیرت ہی اپناتا ہے، مالی غیرت ہو، ملک کی غیرت ہو، دینی، خاص کر دینی غیرت، کہ حسین علیہ السلام کا ماننے والا جب عزا کی محفل میں جا کر درس ایمان و معرفت لے آتا ہے، اتنی اسے دینی غیرت مل جاتی ہے کہ کوئی آ کر بیگانہ میرے دین میں بدعتیں نہ ایجاد کرے، اتنی غیرت اور شعور اسے مل جاتا ہے کہ کوئی اگر بیگانہ ہو، کوئی دشمن ہو، کوئی منافق ہو، میرے مذہب میں آ کر بدعتیں ایجاد کرے تو مجھے گوارا نہیں ہے۔ غیرت ملتی ہے، شجاعت کا درس ملتا ہے۔ جو کردار سازی کر لیتے ہیں جوان، وہ پھر اپنے امام کی راہ میں ایثار گری اور قربانی دکھانا جاتا ہے۔
ایثارگری اور قربانی اپنے امام کی راہ میں، امام کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ صفات اسی عزاداری سے مل سکتی ہیں جس عزاداری میں یہ پیغامات ہائی لائٹ کیے جاتے ہوں، یا عزاداری میں جانے سے پہلے عزادار کو اس کے ماں باپ بتا دیں کہ دیکھ تو کدھر جا رہا ہے، تو کسے رونے جا رہا ہے۔ جس امام کی خاطر تو رونے جا رہا ہے اس امام کو اپنے اللہ سے بڑا عشق تھا، جس امام کو تو رونے جا رہا ہے اس امام کو ظالم سے شدید نفرت تھی، جس امام کو تو رونے جا رہا ہے اس امام کو ہمیشہ پاکیزہ جوان چاہیے۔ یہ شعور گھر سے حسینی ماں باپ دیں گے نا، جو حسینی ماں باپ گھر سے جوان کو یہ شعور دے کر بھیج رہے ہیں، اب ان کا جوان جب عزاداری میں جائے گا تو وہاں بھٹکے گا نہیں کہ میں یہاں کیا کرنے آ گیا ہوں، وہ ایک نیا عشق اور نیا ولولہ لے کر آئے گا کہ ہاں کچھ ایسے اہداف تھے جن کی خاطر ہمارے امام نے قربانی دے دی، یہ اتنا مہم تھا اللہ کا دین، اتنی اہم تھی غیرت مصطفیٰ جسے بچانے کے لیے امام حسین اپنی ناموس کو ساتھ لے گئے۔ سوچے نا انسان، ہم دنیا داروں میں اپنی ماں بہن بیٹی سے بڑھ کر تو کوئی چیز، ناموس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن حسین ابن علی اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو لے گئے ناموس خدا کو بچانے کے لیے، ناموس الہی کے تحفظ کے لیے۔ واقعی انسان کا سوچ کے دل ٹوٹتا ہے۔ ایک طرف آغوش عصمت کی پلی بیٹیاں جن پہ اللہ کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ایک طرف سے وہ سیدزادیاں، ایک طرف سے وہ علی کی بیٹی کہ جس کے لہجے کو کوفیوں نے سن کر سمجھا شاید علی آ گیا۔ ایسی عصمت کی پروردہ خواتین حسین ساتھ لے کر آئے اللہ کا دین بچانے کے لیے۔ صرف دو نام سوچ لے انسان تو شاید پورے محرم میں انسان کو اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے دو نام ہی کافی ہیں، حسین اور زینب۔ حسین نے کوشش کی ہے توحید کو بچانے کی، زینب نے توحید بچا ڈالی۔ حسین نے کوشش کی ہے نبوت اور رسالت کو بچانے کی، زینب نے کہا میں نے رسالت کو محفوظ کر دیا۔ حسین انسانیت کی بقا کی کوشش کر رہے تھے، زینب صلوات اللہ علیہا نے انسانیت کو بچایا۔ حسین مردہ ضمیروں کو جگانا چاہتے تھے اور زینب علیہ نے مردہ ضمیروں کو بیدار کر دیا۔ ایسی ہستی، زہرا کی لاڈلی بیٹی، علی کی آنکھوں کا نور، ایسی بیوی کو ہم دیکھیں کہ ہم ان کے فالورز ہیں۔ عزاداری کی موومنٹ شروع کی تھی علی کی بیٹی نے۔ جس طرح عزادار عباس کا علم اٹھا کے آتا ہے میدان میں، اگر یہ سوچ لے کہ جس عزاداری میں آیا ہوں اس عزاداری کی بانی ہے علی کی بیٹی، کہ جو تمام تر مصیبتیں دیکھنے کے باوجود بھی اس کی نماز نہیں چھوٹی تھی، جس عزاداری کا حصہ میں بننے آیا ہوں اس عزاداری کی بانی ہے زینب علیہ صلوات اللہ علیہا۔ علی کی بیٹی نے اس عزاداری کے ذریعے سے ظالم کو رسوا کیا ہے۔ یہ جرت، یہ شہامت، یہ ولولہ اور شجاعت نہ ملے عزاداری سے جوان کو کہ اپنا کردار بدل کے ہر ظلم سے تبرہ کر لے، یہ وارث نہیں ہے بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کا۔ بس عزاداری کیا فائدے دیتی ہے جوان کو؟ عزاداری جوان کو ولولے زینبی دیتی ہے، عزاداری جوان کو دین کے ساتھ وفاداری دیتی ہے،
عزاداری جوان کو اپنے قلب کو پاکیزہ رکھنے کا ہنر دیتی ہے، اور یہ عزاداری ایسا شیعہ جوان کو ولولہ دیتی ہے کہ آپ نہیں جانتے، خدا کی قسم ہے دشمن یہ سمجھتا ہے کہ عزاداری کیا طاقت دیتی ہے شیعہ کو۔ دشمنوں کو معلوم ہے کہ یہ عزادار در حقیقت علی کے سوئے ہوئے شیر ہیں، اگر عزاداریوں سے انہیں شعور ملا تو یہ عباس کی طرح بپر کے آئیں گے میدان میں۔ اسی وجہ سے آئے دن نئی نئی بدعتیں عزاداری میں لے آتے ہیں کہ بس رسموں سے رسمیں بڑھاتے جاؤ، شعور نہ ہے اس قوم میں، بس جیسے شعور آیا یہ حسن نصر اللہ بن جائیں گے، جیسے شعور آیا یہ خمینی کے بیٹے بن جائیں گے، جیسے شعور آیا یہ عاشورائی علی اکبر کی سیرت پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ بس ہمیں اب سمجھنا ہے کہ عزاداری ہمیں کیا مقام دیتی ہے، اور اگر ہم عزاداری سے پیغام نہیں لے پاتے تو فالٹ کہاں پر ہے، وہ نقص کہاں پر ہے، وہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے ہم اپنا کردار عزاداری میں نہیں بنا پاتے۔ بس خلاصہ کر دوں اپنی گفتگو کا کہ عزاداری مودت اہل بیت کا تقاضا ہے، عزاداری ہمارے شیعہ ہونے کا ثبوت ہے، عزاداری جوانوں کو اپنے دین کے ساتھ وفاداری سکھاتی ہے اور دین کی پاسداری کا ہنر دیتی ہے، اور جو جوان عزادار ہو وہ ہمیشہ ظالم سے تبرہ کرتا ہے، جو جوان عزادار ہو اس کا ظلم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اتنا پاکیزہ کردار آ جاتا ہے اس جوان میں کہ عفت و غیرت، شجاعت اور راہ عبودیت الہی پہ یہ گامزن رہتا ہے۔ بس آگے ہمارے جو دن آ رہے ہیں ایام عزا کے، یہ ہمیں یاد رہے کہ ایک تو اگر ہم محرم کی عزاداریوں میں شامل ہونے کی توفیق لے لیں، ہم نے نہیں جانا، توفیق ملے گی تو ہم جائیں گے۔ اگر توفیق مل جائے عزا میں جانے کی تو سوچیں کہ کس امام کے عشق کی طاقت نے ہمیں کھینچ کر جہاں تک لے آیا ہے۔ جیسے اور بیگانہ لشکر میں تھا نا، امام کھینچ کے اپنا بنا لے گے اسے، یہ عزاداری میں جانا یعنی امام حسین ہمیں خود کھینچ کر لے آ رہے ہیں پاکیزہ کرنے کے لیے۔ عزا تک پہنچ جائے انسان، اپنے امام کے عشق کی طاقت سے وہاں تک چلا جائے اور پھر اپنے آپ کو نہ بدل پائے، یہ واقعاً افسوس کا مقام کہ جو امام کی بارگاہ تک پہنچ جائے، امام کے عشق میں اس کا دل دھڑکنا شروع کر دے، امام کے محبت اور قرب کو قریب سے محسوس کرے، پھر بھی اپنے آپ کو نہ بدل پائے، یہ افسوس کا مقام۔ پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ پروردگار کہیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جو نور میں رہتے ہوئے بھی ختم اللہ علی قلوبہم بن گئے۔ یہ سوچنا پڑے گا پھر اسے کہ حسین علیہ السلام جیسا چراغ ہدایت سامنے ہو، جس کے عشق میں آ کر ہم ظلم پہ تبرہ کرنے آ رہے ہوں، لیکن ظلم پہ تبرہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں کے ظلم سے صاف نہ کر پائیں، سوچنا پڑے گا۔ بس یہ عزاداری تجدید عہد امام کے ساتھ، امام کی کشش عشق پہ لبیک امام کے ساتھ، اور عزاداری اپنے ہمارے جوانوں کے کردار کو سدھارنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان عزاداریوں کی برکت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وارث اعزا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگار تو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے جوانوں کو عاشورائی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علی اکبر علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مریض مومنین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، حاضرین محفل کی دلی جائز حاجات منظور و مقبول فرما، عشق حسین ابن علی علیہ السلام میں سیرت حسین پر جینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی کی حفاظت فرما، انقلاب ایران کو امام زمانہ کے انقلاب کے ساتھ متصل فرما، بحق محمد و آلہ الطیبین برحمتک یا ارحم الراحمین، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔